پورڈو امریکی ریاست انڈیانا کا چھوٹا سا قصبہ ہے۔ یہ علاقہ اپنی یونیورسٹی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ چاند پر قدم رکھنے والا پہلا خرامبرد نیل آرمسٹرانگ اسی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھا۔ پورڈو یونیورسٹی لیفیٹ شہر کے ایک رئیس جان پورڈو نے بنائی تھی۔ اس نے 1869 میں سائنس، ٹیکنالوجی اور زراعت کے جدید ترین کالجز کے لیے زمین اور رقم عطیہ کی اور یوں 1874 میں کالج اور پھر یونیورسٹی بن گئی۔ آج اس کیمپس میں 60,000 طالب علم پڑھ رہے ہیں، جبکہ پروفیسروں کی تعداد 3,000 ہے۔ یونیورسٹی کے پروفائل پر 13 نوبل انعام، 127 کلانورتھ، 2 ورلڈ فوڈ پرائز، 3 پلٹزر پرائزز اور 18 اولمپکس میڈلز ہیں۔ میرے ایک دوست کو چند برس قبل پورڈو میں جانے کا اتفاق ہوا۔ یونیورسٹی کے دائیں بائیں قصبے میں لکڑی کے گھر بنے تھے۔ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا سمیت پوری فرسٹ ورلڈ میں گھروں کا سٹرکچر لکڑی سے بنایا جاتا ہے۔ کنکریٹ اور اینٹ بہت کم استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ لکڑی کے سٹرکچر کے باعث گھر جلدی مکمل ہو جاتے ہیں اور دوسرا، زلزلہ یا دوسری قدرتی آفات کے دوران گھر کے مکین محفوظ رہتے ہیں۔ پورڈو کی وادی میں بھی گھروں کے فریم لکڑی سے بنائے جاتے ہیں۔ میرے دوست نے چند دن ایک مقامی گھر میں گزارے۔ گھر کا مالک سین کی دوسری سائڈ پر 2 نئے کمرے بنوا رہا تھا۔ ان کا سٹرکچر بھی لکڑی سے تیار ہو رہا تھا۔ میرے دوست نے باتوں ہی باتوں میں بوڑھے امریکی سے پوچھا، کیا آپ دیمک سے واقف نہیں ہیں؟ بوڑھے نے کندھے اکچا کر جواب دیا، ہرگز نہیں۔ دوست نے بتایا کہ یہ چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو لکڑی کو کھا کر اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بوڑھے نے بڑا سا اوہ کیا اور پھر مسکرا کر بولا، آج سے 100 سال پہلے پورے علاقے میں بہت دیمک ہوتی تھی۔ وہ ہمارے گھروں کے سٹرکچر کے ساتھ ساتھ کھڑکیاں، دروازے اور کرسیاں، میز بھی کھا جاتی تھی۔ جنگلوں میں کھڑے کھڑے درخت اندر سے کھوکھلے ہو جاتے تھے اور فصلیں تک دیمک کے کیڑے چاٹ جاتے تھے۔ میرے دادا بتاتے تھے کہ اس زمانے میں لوگوں نے یہاں سے نقل مکانی شروع کر دی، لیکن پھر کسی سیانے کے ذہن میں آئیڈیا آیا، اس نے لوگوں کو جمع کیا اور یہ سب پورڈو یونیورسٹی چلے گئے۔ ریکٹر سے ملے اور اسے اپنی مشکل بتائی۔ اس نے فوری طور پر ایگریکلچر کالج کے پروفیسرز کو اکٹھا کیا اور انہیں علاقے کے لوگوں کی مشکل بتائی۔ پروفیسروں نے شہریوں سے تھوڑی سی مہلت مانگ لی۔ لوگوں نے چند دن بعد دیکھا کہ یونیورسٹی کے پروفیسرز اور طالب علم شہر اور کھیتوں میں کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ پورا سال علاقے کے مختلف حصوں میں کام کرتے رہے اور پھر ایک دن یونیورسٹی کے ریکٹر نے علاقے کے زمینداروں، کسانوں اور کونسلروں کو جمع کیا اور انہیں خوشخبری سنائی کہ آپ کو آئندہ دیمک کبھی تنگ نہیں کرے گی۔ ریکٹر کا دعویٰ سچ نکلا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، پورے علاقے سے دیمک ختم ہو گئی، یہاں تک کہ ہم آج اس کا نام تک بھول گئے ہیں۔ میرے دوست نے پوچھا کہ پروفیسرز نے کیا کیا تھا؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، ہم نہیں جانتے، ہمیں بس اتنا پتہ ہے کہ یہ لوگ سال بھر شہر اور دیہات کے مختلف حصوں میں تھوڑی تھوڑی کھدائی کرتے رہے اور اس کے بعد یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ امریکہ کے ایک چھوٹے سے شہر سے یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ نے دیمک جیسا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ہم اگر گہرائی میں جا کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دنیا بھر کے زیادہ تر مسئلوں کا حل یونیورسٹیوں سے ہی نکلتا ہے۔ آپ ادویات کو لے لیں، گاڑیوں کی انڈسٹری، کپڑوں اور جوتوں کی مارکیٹ، نئی بیماریوں کی تشخیص، خوراک کی نئی قسمیں، تعمیرات کا میٹیریل، کمیونیکیشن، حتیٰ کہ نئے سیاسی نظام تک یونیورسٹیوں میں ایجاد اور ٹرائل ہوئے اور اس کے بعد معاشروں تک پہنچے۔ آج وائی فائی ہر شخص کی ضرورت ہے، لیکن اس کا استعمال بھی سب سے پہلے کیمبریا یونیورسٹی کے طالب علموں نے کیا تھا۔ آپ دنیا کی کوئی بھی ماڈرن ایجاد لے لیں، آپ کو وہ کسی نہ کسی تعلیمی ادارے میں جنم لیتی دکھائی دے گی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی سینکڑوں یونیورسٹیاں اور ہزاروں کالجز ہیں، مگر ہم اس کے باوجود مسائل کے سمندر میں غوطے کھا رہے ہیں۔ میں 1992 میں اسلام آباد میں آیا تھا۔ میں نے اسی سال مارگلا کی پہاڑیوں میں آگ لگنے کی خبر پہلی مرتبہ پڑھی تھی اور اس کے بعد کوئی ایسا سال نہیں گزرا جس میں یہ خبر نہ آئی ہو۔ 32 سال گزر گئے۔ میں نے ان 32 برسوں میں ہر سال مارگلا کے جنگلوں میں آگ لگتی اور ہزاروں لاکھوں درخت اور پودے جل کر راکھ ہوتے دیکھے۔ ہماری
کوئی حکومت 32 برسوں میں یہ مسئلہ حل نہیں کر سکی۔ CDA وزارت داخلہ کا ماتحت ادارہ ہے اور محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں۔ یہ پڑھے لکھے اور متحرک انسان ہیں، لہٰذا یہ قائد اعظم یونیورسٹی اور بارانی یونیورسٹی کے پروفیسروں اور طالب علموں سے مدد کیوں نہیں لیتے؟ یہ ان کے ساتھ میٹنگ کریں، انہیں مسئلہ بتائیں اور یونیورسٹی اس کا کوئی حتمی حل نکالے۔ وزارت داخلہ دنیا بھر میں پھیلے اپنے سفارت خانوں کو بھی ای میل کر سکتی ہے۔ ہمارے سفیر مقامی نظام دیکھیں اور CDO کو بریفنگ دیں۔ آخر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے لے کر امریکہ تک دنیا کے مختلف ملک اپنے جنگلوں کو آگ سے کیسے بچاتے ہیں یا پھر لگی ہوئی آگ کیسے بجھاتے ہیں؟ ہم اسی طرح خوراک کے بحران میں بھی مبتلا ہیں۔ ہم اپنی ضرورت کی 70% دالیں درآمد کرتے ہیں۔ کھانے کے تیل کا 90% خام مال باہر سے آتا ہے اور اس پر ہر سال اربوں ڈالر ضائع ہو جاتے ہیں۔ ملک میں ہر سال خوراک کی کسی نہ کسی جنس کا بحران بھی ضرور پیدا ہوتا ہے۔ کبھی گندم زیادہ ہو جاتی ہے اور کبھی کم، کبھی چینی غائب ہو جاتی ہے اور کبھی زیادہ۔ ہم دنیا میں دودھ پیدا کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہیں، لیکن صدر اور وزیر اعظم کو بھی خالص دودھ نصیب نہیں ہوتا۔ پوری دنیا میں خوراک دیہات میں پیدا ہوتی ہے، لیکن ہمارے کسان بھی کھانے پینے کا سامان شہر سے لاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہم ملک بھر کی زرعی یونیورسٹیوں کے ماہرین کو اکٹھا کر کے یہ مسئلہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر سکتے؟ ہم مطلوبہ خوراک کا ڈیٹا بنائیں، ملک کو آب و ہوا اور پیداوار کے حساب سے مختلف یونٹوں میں تقسیم کریں اور ہر یونٹ کو کسی ایک جنس کے لیے وقف کر دیں۔ اس سے ہم خوراک کے بحران سے بھی نکل جائیں گے اور کسان بھی خوشحال ہو جائیں گے۔ ہم ایک ہی بار کوکنگ آئل کا خام مال بھی پاکستان میں پیدا کیوں نہیں کرتے؟ ہم ہر سال سویابین آئل کیوں امپورٹ کرتے ہیں؟ بالکل اسی طرح پاکستان کی زمین میں ہماری ضرورت سے زائد تیل اور گیس موجود ہیں۔ ہم یونیورسٹیوں کو فعال کر کے لوکل ٹیکنالوجی کیوں نہیں بناتے اور اپنی ضرورت کی گیس اور تیل کیوں نہیں نکال لیتے؟ پاکستان شوگر، بلڈ پریشر اور دل، جگر، معدہ اور گردوں کی بیماریوں میں پہلے 5 نمبروں پر آتا ہے۔ ہر گھر کا بجٹ خوراک سے زیادہ ادویات پر خرچ ہوتا ہے، چنانچہ آج لوگوں کو خوراک کے لیے کم اور اہل خانہ کی ادویات کے لیے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ حکومت میڈیکل یونیورسٹیوں اور زرعی کالجوں کو اکٹھا بٹھا کر ان بیماریوں کا مستقل حل تلاش کیوں نہیں کرتی؟ ہم خوراک کا پیٹرن تبدیل کریں، قوم کا لائف سٹائل بدلیں، پورے ملک کو ان بیماریوں سے بچنے کا طریقہ بتائیں، بیمار قوم کے ٹائٹل سے باہر آ جائیں۔ پاکستان کا پانی، زمین اور ہوا تینوں گندے ہو چکے ہیں۔ ہم یونیورسٹیوں کی مدد سے ماحولیاتی آلودگی کا مسئلہ حل کیوں نہیں کرتے؟ یونیورسٹیاں ہمیں پینے کے صاف پانی کا بندوبست کر کے کیوں نہیں دیتی؟ یہ صاف ہوا اور پاک زمین کا تصور کیوں نہیں دیتی؟ ملک میں درجنوں آرکیٹیکچر کالج ہیں، لیکن اس کے باوجود پورے ملک میں بے ہنگم کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ آرکیٹیکچر سکول آسان، اچھے اور سستے گھروں کے نقشے بنا کر پورے ملک کو کیوں نہیں دیتے؟ اس سے بھی بچت ہوگی اور شہر بھی ایک جیسے اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ ملک میں بے روزگاری انتہا کو چھو رہی ہے۔ یونیورسٹیاں عوام کو چھوٹے بزنس کے پلان اور بزنس ٹریننگ کیوں نہیں دیتی؟ اس سے ملک میں روزگار بڑھے گا، لوگ خوشحال ہوں گے۔ ملک میں ٹریفک کا کوئی سسٹم موجود نہیں، پولیس گردی عام ہے، جبکہ گھروں کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں۔ یونیورسٹیاں ان کا حل کیوں نہیں نکالتی اور حکومت ان سماجی معاملوں میں پروفیسروں اور ریسرچرز کی مدد کیوں نہیں لیتی؟ اور آخری سوال، اگر ہماری یونیورسٹیوں، پروفیسرز اور ریسرچرز نے یہ کام نہیں کرنے تو پھر ان کی ضرورت کیا ہے؟ ہم ہر سال ان اداروں پر کھربوں روپے کیوں ضائع کرتے ہیں؟ ہم انہیں بند کر دیں تاکہ کم از کم یہ خرچ تو بچے۔ ملک میں یونیورسٹیاں اور کالج بھی چل رہے ہیں اور ملک مسائلستان بھی بنا ہوا ہے۔ آخر پھر ان یونیورسٹیوں کا کیا فائدہ؟ ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے؟ السلام علیکم، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔